یار اللہ تعالیٰ رجب بٹ کے لیے آسانی پیدا کرے، اور دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، آواز بھی بلند کر سکتے ہیں. اب ایک انتشاری ٹولہ اس کے اگینسٹ ہوا ہوئے تو ہم اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ سارا کرٹیسزم میں پاکستان میں دیکھ کے آئی ہوں، پاکستان میں کسی کو اوپر اونچا جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. یہی ساری چیزیں میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان میں اگر کسی کے پیچھے کوئی لگ جاتا ہے نا تو اس کو چھوڑ اس کو بھی چاہیے کہ جب کنٹری تک اس چھوڑ کنٹری سے اس کو بگا نہ دے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. کیونکہ اتنا ہم لوگوں کے اندر حسد، نفاق، اتنی ایک چیز کی وہ ہو جاتی ہے نا کہ کسی کو کھاتا پیتا دیکھ ہی نہیں سکتے، کسی کو اس کے گھر میں خوش دیکھ نہیں سکتے. اور سب سے آسان طریقہ یہ لوگوں کو اشتعال دلانا ہو، مذہب کی بات کر لو، دین کی بات کر لو، کیونکہ ہم سب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے. تو ہم ہیں بھی اتنے جاہل کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط. توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہے اور کیا نہیں. تو بس ہمیں صرف آگ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ہم جو ہے تو ہر حدیں بار بار کر دیتے ہیں. ہم اس چیز کو پڑھتے نہیں ہیں، ریسرچ نہیں کرتے، کسی کی انٹینشنز کو نہیں دیکھتے کہ اگلے بندے کی نیت کیا ہے. صحیح ہے کہ سانوں بھی اتنا دین دا نہیں پتا ہے، باقی ہن وہ ویکھن دین کا پتہ ہو یا نہ ہو، یہ کیا کہتے ہیں، جتنے بھی اہل تشیع ہیں وہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہیں. اہل تشیع نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کتنا پیار کرتے ہیں. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ان کا اس حد تک پیار ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی سے کتنا پیار ہوگا ان کا. ظاہر ہے جہاں نبی پاک کبھی بھی اہل تشیع مولا علی کے ماننے والے کبھی بھی نہیں ہے. گستاخی رسول نہیں کر سکتے. ان کا جو ہم سے زیادہ وہ کامن ایمان والے ہوتے ہیں. Guys, 16 roses, different people send me flowers. کیونکہ ساری چیزیں آزما کے دیکھی ہیں تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ لوگ بے وقوف ہیں، ان کو جس طرف لگائیں گے تو وہ لگ جائیں گے. پڑھے لکھے ہم نہیں ہیں، قرآن ہم نے نہیں پڑھا، حدیث ہم نے نہیں پڑھی، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے خود استنجا کرنا ہمیں نہیں آئے گا. بھی پوچھیں کہ کیسے کرنا ہے وہ تک نہیں آئے گا، اور ہم جی دوسروں پہ فتویٰ لگانے میں سب سے آگے ہوں گے. نہ کبھی نماز پڑھی ہوگی، نہ کبھی روزہ رکھا ہوگا، نہ کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، لیکن کسی پہ الزام لگانا ہو توحید رسالت کا یا کسی کو مروانا ہو، ایسے کتنے ہی لوگوں کو اس طرح پاکستان کے اندر انہوں نے مروائے ہیں. یار ہو ہی نا، اگر وہ مر گیا تو پھر لوکاں نوں سکون آ جانا، پھر لوکاں کہنا کہ چنگا بندہ سی. اللہ نہ کرے اس کے ساتھ ایسا ہو. نہیں ویسے میں دس رہا نا کہ اچھا انسان تھا، یہ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے. ہر بندے نوں بندہ راضی بھی نہیں کر سکتا نا اتنے سوشل میڈیا تو جدہ بھی چنگا ہوئے. عروج اللہ دیتے ہیں. عمران خان بھی چنگا ہے نا، ان سارے ہر بندہ بھی عمران خان سے تو عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں ہر بندہ بھی وہ نال نہیں ہے. سارے نوں پتا ہے عمران خان چنگا اچھا بندہ ہے، لیکن ہر بندہ دلوں نال بھی نہیں ہے. بکواس بند کریں، وہ کافر لانتی شیعہ کتا صحابہ اکرام کا. یار آپ لوگوں کو کس نے کہا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ. چلو یار جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے نبی کا، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. انڈرسٹینڈ؟ کبھی بھی ہم اس کو منکر وہ نہیں کہہ سکتے، بہت بڑا گناہ ہے. آپ ہوتے کون ہو کافر کے مطلب کفر کا فتویٰ لگانے والے؟ اہل تشیع کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ گروہ جو حضرت علی کا ماننے والا تھا، وہاں سے لفظ شیعہ آئے تھے. تو اہل تشیع کہاں سے نکلے تھے؟ جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا تھا ایک جنگ میں، آئی تھنک جنگ جمل تھی یا جنگ صفین تھی، میں اگر بھول نہ جاؤں. تو اس میں نبی جو حضرت علی کے ساتھ اٹھ کے ایک گروہ کھڑا ہوا تھا، وہاں سے اس گروہ کا نام شیعہ پڑا تھا. واہ رحیم، آپ کو تو کافی نالج ہے. اب آپ جو بھی کہو. ویسے یہ کتاباں نا سانوں سکولاں دے وچ پڑھانیاں چاہیے. پتہ ہے یہاں پہ بات یہ کسی کو میری بات سمجھ آئے یا نہ آئے، دیکھیں جو اہل تشیع ہیں وہ اہل بیت سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جو جتنے بھی بنی امیہ کی نسل والے ہیں، بعد میں جو کتب جنہوں نے چینج کی، جو کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو جنہوں نے کاتب وحی بنایا ہے، جو کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کا کیا کہتے ہیں صحابہ مانے، اور اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک کیے ہوئے باوجود، تو وہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ علی والے اوپر جائیں، ان کی رسپیکٹ ہو، کوئی علی کا ماننے والا ہو، کوئی علی کا نام لینے والا ہو. تو ساری بحث، ساری منافقت ہی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اسی لیے لوگوں کے وہ مائنڈ ایسے چینج کرتے ہیں، سب دور ڈالتے ہیں
کہ آپ لوگوں کے پاس نہ نالج ہوتا ہے، نہ کبھی ہسٹری کو پڑھا ہوتا ہے، نہ کبھی ہسٹری کے بارے میں کچھ سنا ہوتا ہے، تو پھر صحابہ کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے. She always اپنی بکواس بند کریں. آپ کر لیں، ہم بکواس نہیں کر رہے، ہم حقائق پہ بات کر رہے ہیں، ہم اتھینٹسٹی پہ بات کر رہے ہیں، ہم دلائل پہ بات کر رہے ہیں، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہے. ہم کبھی بھی وہ بات نہیں کرتے جو کفر کے زمرے میں آئے، اللہ معاف کرے. اور ہماری بات جو ہوتی ہے وہ نالج لیول ہی ہوگی. ٹھیک ہے، گمراہی میں تو آپ ہیں تب ایک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑے ان کو، کن چکروں میں پڑ گئی ہیں، ان کو نہیں پتا بھی، ادھر ہر بندے کو نہیں سمجھا سکتے. چلو یار، جو دے حق دے وچ بہتر ہے وہی سارے واسطے. اسی کسی نے چنگا مارا نہیں کہہ سکتے کوئی نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے، حق کی آواز بننا چاہیے. جہاں پہ آپ کو لگے کہ کسی پاکستان دے وچ اگے کہڑا کوئی پہلی باری ظلم ہو رہا ہے؟ ہر مارے بندے تے ظلم ہے، مارے بندے تے ظلم. ظلم صرف اور صرف اس کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ہے نا. ہاں، زیادہ فیم بھی بندے واسطے چنگا نہیں ہوندا نا. صرف اور صرف وہ کہ وہ بندہ پاپولر ہے، اتنے کم عرصے میں وہ ایسے عروج پہ کیوں پہنچے، صرف اور صرف یہ اس کو ہے. کیونکہ باقی جو انتشاری ٹولہ تھا وہ کبھی اس مقام پہ پہنچا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی اور اوپر چلا جائے، ہم سے کوئی اور آگے بڑھ جائے، بس دیر سے. اور اس میں بیچ میں اتنا گھٹیا اور اتنا گناونا الزام اللہ معاف کرے لگا دیا آپ لوگوں نے. ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں جا کے شیخ رشید کو حدیث سناؤ. شیخ رشید کو جا کے حدیث سناؤ. حدیث کیوں سناؤ شیخ رشید کو؟ میں تو جا کے کچھ اور سناؤں گی. اتنے تو کچھ ہور ہے نا، اتنے نالے سنان والا کام تھوڑی ہے شیر چیز کو. اس کو میں نے حدیث سنانے کے لیے جانا ہے تو میں کسی ممبر پہ کیوں نہ بیٹھ جاؤں. ہاں، نالے انہیں تھوڑی سننی ہے حدیث، انہیں تو کچھ ہور سننا. انہیں کہنا پیار محبت کی گلاں سناؤ، ہے نا. انہوں نے کہنا پیار محبت کی باتیں کرو، یہ کیا تم لے کے بیٹھ گئی.